تو ایک انگریزی کے جو لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جو پاسٹ کا آئیڈیا ان کو ہونا چاہیے. تو یہ پاسٹ کا آئیڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ سال گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے بھی تو سال گزرے ہوں گے, تو کوئی پیچھے بھی کوئی چیز ہے, کوئی کہانی ہے. تو یہ جو ہے 2024, تو 2000 سال ہو گئے اور پھر 24 سال اور, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا اس دور کو جو ہے نا ہم انگریزی میں اس کو اے ڈی کہتے ہیں, اینا ڈومینی, ٹھیک ہے. اور یہ اینا ڈومینی ہے, آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اینا ڈومینی ہے تو این اے ایچ بھی ہے, اینو ہیگرا. ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا لیٹن نیم جو ہے اینو ہیگرا ہے. تو اینو ہیگرا ایئر آف ہجرت, ہجرت کا سال, ٹھیک ہے. تو ہجرت کا سال اینو ہیگرا اور اے ڈی اینا ڈومینی, لیٹن ورڈ, دونوں جو ہے نا لیٹن ہیں, اینا ڈومینی اور اینو ہیگرا. اور پھر جو ہے نا بی سی ای آ جاتا ہے, اور بی سی ای جو ہے جیسے کہ اب یہ 2024 ہیں, تو پچھلے بھی تو 2024 سال ہوں گے, پیچھے 3000 سال ہوں گے, 5000 سال ہوں گے. تو ہم جو ہے 5000 سال پہلے کی اسٹڈی نہیں کر رہے, ہم جو ہے اپنا جو وہ ہے اپنا لٹریچر کی جو اسٹڈی ہے اس کو اینشین گریس سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ جو اینشین گریس ہے, اور وہ جو اینشین گریس ہے وہ کب کا اینشین گریس, 600 بی سی ای, ٹھیک ہے. 600 بی سی بیفور کرائسٹ یا بیفور کامن ایرا. اور پھر وہاں سے گریک لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آباد ہو گئے, کہیں اور سے آئے تھے, لیکن یہ ایک لانگ سٹوری. اور یہاں پہ آ کے آباد ہو گئے. پھر یہاں پہ جو موجودہ جو گریس ہے اس میں وہ آ کے آباد ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ملک ہے ٹرکی, اس زمانے میں اس طرح کا ٹرکی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یونانی جو تھے, قدیم یونانی جو تھے, گریکس جو تھے, وہ آباد ہو گئے. اس طرح بلیک سی کے ساتھ, اس طرح میڈیٹرینین کے بہت سے علاقوں میں بھی جو گریک سیٹلمنٹ تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گریک جو تھے, گریس جو تھا, گریس ancient Greece in reality existed in the past, and we have the living proof that Alexander the Great, he came here and then he conquered this region. So that Alexander's myth, it's not myth, it's not fiction, it was reality. It is his coming to this part of the region was a reality. Okay. تو جو ہے اس کے بعد پھر جو تھا گریس کے بعد روم آیا, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رومن امپائر کیا ہے. ایک ایجوکیٹڈ بندے کو اینشین گریس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کو جو رومن امپائر جو تھا اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن رومن امپائر فرسٹ امپائر نہیں تھی, اس سے پہلے جو تھی اور امپائر بھی تھیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو اینشین مڈل ایسٹ ہے, اگین وہ ایک انٹرسٹنگ پیریڈ ہے, لیکن میں وہاں پہ نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ اگین وہاں پہ کنفیوژن. وی آر جسٹ فوکسنگ آن 600 بی سی ای, and then we have Homer and then Homer. So when did Homer really live, or was this Odyssey was the product of one single man, or group of writers were involved in it? So that is another topic, ٹھیک ہے. تو یہ ہے لٹریچر میں جو ہے نا ہم اینشین گریس کو دیکھ رہے ہیں, ہومر ہے, ٹھیک ہے. اور ہومر کی جو ایپک ہے وہ اوڈیسی, ٹھیک ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ جو اینشین جو گریس ہے اس کی ریلیونس ہے, اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ وہی اینشین گریس سے جو ہے نا جو اوڈیسی جو تھی وہ ایپک آئی, اور اسی ایپک کو بعد میں ملٹن نے بھی لیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایپک جو ہے وہاں پہ تو مختلف جو ایپکس لکھی گئیں, جو مطلب کیا ہے کہ جو ایپک فارم, جس طرح کی جو ایپک فارم کا جو سٹرکچر تھا, جو بھی کیا تھا اینشین گریس میں تھا, اس کو بعد میں جو رومن امپائر جب آئی تو اس کے جو رومن امپائر میں جو ہے نا, اب فافا, اب میں آپ سے آسک یو اے کویسچن. If you compare the intellectual achievements of ancient Greece and then compare it with the literary works that were produced, so what is your analysis? Who had the upper hand? I think the ancient Greek has upper یا hand. گریس جو ہے نا, اینشین گریس جو تھا وہ کیا تھا, واز اے ٹیچر, اور رومن جو تھے وہ کیا تھے, ان کے شاگرد, ٹھیک ہے. اور جو ہے رومن جو تھے وہ زیادہ پریکٹیکل لوگ تھے, اور جو ہے وہ, لیکن اینشین گریس جو تھا وہ تھا اینشین گریس اور اس کے بعد رومن امپائر,
اور یہ جو میری قسم کی جو پڑھائی ہے اس میں نقشے کا بہت بڑا رول ہے. تو آپ جو ہے کیا کریں وہ جو میڈیٹرینین ریجن ہے یا جو مڈل ایسٹ ہے یا جو ایشیا ہے اس کو فوکس کریں اور پھر میڈیٹرینین کے ریجن کے اوپر آ جائیں. وین آئی سے میڈیٹرینین ریجن دین آئی مین دوز کنٹریز which touch Mediterranean Sea, European countries, and also countries of North America, and also central countries like Egypt or Israel یا Palestine. ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. تو what are you doing? اوکے. سو ہم جو ہے نا کیا ہو رہا ہے کہ ہم اینشین گریس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد رومن امپائر جو تھی, اور پھر جو ہے یہ تاریخ میں جو ہے نا یہ چیز ہے کہ اکارڈنگ ٹو کرسچن جو جیزس کرائسٹ جو تھا, یا وی نو دیٹ ہی لیوڈ ان پیلسٹائن. ٹھیک ہے, اور وہ جو تمام تر جو چیز جو ان کے نزدیک جو کروسیفکشن اور جو چیزیں ان کی یہ عیسائی جو ہے کرسچنز جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ کیا تھے, ہی واز کروسیفائڈ. ٹھیک ہے, جیزس کرائسٹ واز کروسیفائڈ. سو فار ایز اسلامک ورژن از کنسرنڈ فافا, ہمارے اسلام کے نزدیک He was not crucified. ہاں He اینڈ another one was crucified. یا Instead دیٹس of رائٹ. him. اوکے ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں سے عیسوی کیلنڈر شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ زیرو جو ہے نا زیرو کو دیکھ لیں تو 0 یا 1 AD جیزس کرائسٹ از بورن, اور پھر 30 ایئرس ہی از کروسیفائڈ اکارڈنگ ٹو دا کرسچنس. اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ کیا تھا, جو یہ جو تھی کرسچینٹی جو تھی, اٹ بگین ٹو اسپریڈ. یہاں پہ وین ایور وی اسٹڈی لٹریچر دین وی ہیو دس پرٹیکولر ویسٹرن پوائنٹ آف ویو آف وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. سو وی آر جسٹ اسٹڈنگ ہسٹوریکل فیکٹس. ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو چیزیں وغیرہ ہیں, اور ان کو ہم غیر جانبدارانہ انداز سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اینشین گریس اور پھر اس کے بعد رومن امپائر, اور رومن امپائر جو ہے کب شروع ہوئی, پھر یہاں پہ تھوڑی سی مزید انفارمیشن. ایک دور ہے جب کیا تھا, رومن ریپبلک تھی, اور بعد میں روم جو تھا ایک ایمپائر بن گیا. تو اس کے بارے میں بھی اگین ایک لمبا ایک اور ٹاپک. ٹھیک ہے, تو آپ یہی سمجھیں کہ رومن ایمپائر, اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ رومن ایمپائر جو تھی وہ واز اسپلٹ انٹو 2 پارٹس. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اینشین گریس ہے اور پھر روم ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یس ایک جو ہے نا جیزس کرائسٹ از بورن, اور پھر اکارڈنگ ٹو کرسچن ہی از کروسیفائڈ. اور پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے کرسچینٹی, یس نیا مذہب آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے, اگین جو ہے مطلب سینٹ پال اور سینٹ پال کا رول چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو کرسچینٹی اسپریڈ, اور پھر جو ہے نا کرسچینٹی یوں سمجھے کہ اب بعد میں جو ہے نا جو رومن ایمپررز ہوتے ہیں پہلے وہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرسیکیوشن, اس کا پرسیکیوشن کا یہ ہے کہ عیسائیوں کے اوپر ظلم کرنا, اور یہ کہا جانا کہ وہ ان کو they were thrown to the lions in وہ جو جمنازیمز جو تھے نا وہ ان کے. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی چیزیں نا. لیکن بعد میں جو ہے نا کرسچینٹی جو تھا بیکمز دی آفیشیل ریلیجن. عیسائیت جو ہے وہ بن جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ عیسائیت کا زور جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا سارا یورپ تقریباً کرسچن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے مطلب جو ہے نا, لیکن پھر اس دور میں ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں کہ جو تھے جرمینک ٹرائبس. جرمینک ٹرائبس کی اسٹڈی بھی بہت ضروری ہے کہ جرمینک ٹرائبس وہ ٹرائبس ہیں جو کہ یہ جو موجودہ جرمینک نقشہ جو ہے, اگین آئی ایمفیسائز آن دا امپورٹنس آف نقشہ. وائی؟ کیونکہ نقشے میں آپ کو جو ہے نا چیزوں کا پتہ چل جائے گا. تو اگین جو ہے ہم اس یورپ کا اس پارٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ اسکینڈینیویا ہے. ٹھیک ہے, سویڈن, ناروے, ڈینمارک, اور پھر جو ہے نا نیچے جو ہے نا یہ لو کنٹریز مطلب کیا یہ آپ جو ہے نا نیدرلینڈس جو ہے نا وہ ہے ڈچ ملک ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سوئٹزرلینڈ جو ہے آدھا جرمن آدھا فرینچ, آسٹریا جرمن. ٹھیک ہے, جرمن اٹ سیلف جرمن, اور جرمن جو ہے اپنے ملک کو ڈاچ لینڈ.
ڈاچ ویلے. تو یہ جو ہے ڈاچ ویلے اور یہ چیزیں وہ تو جو ہے تو یہ جو تھے مختلف یہ بہادر قسم کے اور جو ہے یہ لمبے قد کے اور جو ہے نا لمبے بال اور سنہرے بال اور گرین آئیز. ٹھیک ہے. تو ہیرو ٹائپ جو ہے نا قد بڑے بڑے ہائٹس والے. ٹھیک ہے. تو یہ جرمینک ٹرائب جو کہ انتہائی انڈیپینڈنس لونگ. اب دیکھیں نا ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ, وہ کسی کے سامنے. تو یہ جو ہے یہاں پہ جرمینک ٹرائبز یہ نکلے تو یہ اس ٹائم پہ کیا تھے, وحشی تھے. اتنے بھی وحشی نہیں تھے جیسے ان کو بنایا, اور پھر جو ہے انہوں نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا. اور اس دور میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہوئی کہ ایشیا سے جو ہے نا بہت سے ایشیاٹک لوگ آئے. اس میں منگولز جو تھے, ہنز اور منگولز, یہ مختلف قسم کے لوگ تھے جو کہ ایسٹ سے آئے اور پھر انہوں نے تباہ کر دیا یورپ کو اور ایشیا کو. ہم سنتے ہم کہتے ہیں نا بغداد. ٹھیک ہے. بغداد جو تھا اس طرح جو ہے نا یہ منگول جو تھے اس کے بعد ہلاکو خان اور یہ منگول اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے چین کو بھی کانکر کیا. قبلائی خان. ٹھیک ہے. قبلائی خان اور پھر جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا اب. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ یورپ میں یہ سائملٹینیس چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے میرے خیال میں یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں کنفیوز ہو گئی ہوں گی. تو میں 600 قبل مسیح گریس, اس کے بعد رومن امپائر, پھر جیزس کرائسٹ از بورن, پھر جو ہے اور دا اکارڈنگ ٹو کرسچنز از کروسیفائڈ, اینڈ جو ہے نا واٹ نیکسٹ, کرسچینٹی بگینس ٹو گیدر اسٹرینتھ, and then it becomes the official religion of Roman Empire, and then gradually church becomes powerful. Earlier they were a persecuted sect. They were hunted down, uh, so that was a period of persecution. اس کا لیکن بعد میں جو تھا وہ کیا تھا, عیسائی جو تھے وہ کیا تھے, جب سرکاری مذہب بن جاتا ہے رومن امپائر کا تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے یورپ میں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ ہے, اور پھر جو ہے اس دور میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم دور کی بات کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ 100 AD یا 200 یا 300 AD. ٹھیک ہے. اس دور جو ہے نا یہ رومن امپائر کا زوال جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں زوال کا سبب جو ہے کیا ہوتا ہے, جرمینک ٹرائبس. ٹھیک ہے. جو نارتھ سے آتے ہیں اور رومن امپائر کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا یہ وحشی قبائل, اور اوپر سے جو ہے نا ہنز ایسٹ سے, منگوز, ہنز, اور یہ ایشیاٹک وہی جو چائنیز فیچرز والے لوگ. ٹھیک ہے. جو انتہائی بہادر اور انتہائی ایکٹیو. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج. اوکے. تو جو ہے کیا ہوگا کہ پھر جو ہے یہاں پہ رومن امپائر جو ہے وہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, ویسٹرن رومن امپائر اور ایسٹرن رومن امپائر. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے نا یہ جو سپلٹ ہے نا, اسپلٹ کا مطلب ہے ڈیوائڈ. تو یہ جو سپلٹ ہے کہ جو ویسٹرن رومن امپائر اس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا روم, اور ایسٹرن رومن امپائر جو تھا کانسٹنٹینیپل, اس کو بیزنٹین امپائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ ہم مسلمان جب فتوحات بڑھنا شروع ہوئیں تو مسلمانوں کا جو ہم کہتے ہیں نا روم کے ساتھ, تو وہ روم جو تھی بیزنٹین امپائر والی روم تھی. کہ اس ٹائم پہ یہ جو ایسٹرن رومن امپائر تھی وہ بدستور سٹرانگ رہی 1000 سال تک. بعد میں اس کو آٹومنز نے تباہ کر دیا, لیکن کیا تھا کہ وہ جو کیا تھی یس ویسٹرن رومن امپائر جو تھی اٹ واز ڈسٹرائڈ بائی دیز باربیرک جرمینک ٹرائبس. اور پھر جو ایسٹرن رومن ریمین انٹیکٹ اینڈ اٹ اسٹیڈ, اینڈ at last it lasted as an empire for almost 1000 years. ٹھیک ہے. پھر جو تھا مطلب کیا تھا کہ مطلب کیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے, آٹومنز نے ان کو وہ کر دیا. اچھا ہم جو ہے نا تھوڑا سا آگے چلے گئے ٹائم میں. ابھی ہم جو ہے نا جسٹ فوکس کر رہے ہیں کس کے اوپر یس یورپ کی ہسٹری کے اوپر. دیکھ رہے ہیں کہ رومن امپائر جو تھی, کولیپس آف دا رومن امپائر, ڈکلائن آف دا رومن امپائر. لیکن جو ایسٹرن رومن امپائر ہے وہ بدستور کیا رہی, انٹیکٹ رہی.
ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر 6th سینچری میں 6 جب اسلام جو تھا وہ اسلام مسلمان جو تھے وہ جو تھے ان کی فتوحات شروع ہوئیں, تو پھر جو ہے ان کا جو ہے ٹکراؤ کن کے ساتھ ہوا, رومنس کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ سیریا کا علاقہ, اس طرح اور جو علاقے تھے وہ بیزنٹین امپائر کا حصہ تھے. اوکے, سو آئی گیو اٹ پاز. تو جو لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے پاس دے شوڈ ہیو پراپر سینس آف ہسٹری. So they should see themselves a part of a long series of events spanning centuries. So they should have a very good view or ideas about the past. اور پھر پاسٹ میں ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو فٹ کرنا پڑتا ہے. سپوز کہ میں کسی کو کہوں رومن امپائر, اس کو کیا پتا کہ رومن امپائر کدھر ہے, کس جگہ پہ ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو فٹ کر سکیں ہسٹوریکل ٹائم فریم میں. ٹھیک ہے, تو میں پھر سمرائز کر رہا ہوں. وی آر جسٹ فوکسنگ آن 600 BCE اینڈ دیئر civilization starts in ancient Greece, and there starts literature, politics, political science, philosophy, what else? فلاسفی ہو گئی, لٹریچر ہو گیا. ٹھیک ہے, یس کسی حوالے سے سائنس بھی. کل ہم پڑھ رہے تھے نا پری سوکریٹک فلاسفی, اور ہم سوکریٹیز کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا. جہاں تک جو ہے اگین کمپیریزن جو ہے نا پلیٹو ایرسٹوٹل کا نہیں کرتے, تو اس زمانے میں جو تھے وہ کیا تھے فافا, یس, کہ اس دور میں جو تھے کیا تھا کہ اینشنٹ گریس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. تو آج کل بھی جو ہے نا ہم ایون کہ ہمارے گاؤں میں بھی سقراط کا پتہ ہے لوگوں کو, یا ارسطو کا. ٹھیک ہے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کب تھے اور کون تھے اور کہاں پہ کیا انہوں نے کہا وغیرہ. ٹھیک ہے, تم تو بڑے افلاطون بنتے ہو. ٹھیک ہے, تو دس از آور انٹرسٹ ان فلاسفی. اچھا تو یہ جو تھا, اور پھر جو تھا اس کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ آیا. ٹھیک ہے, پھر رومن امپائر آئی, اور رومن امپائر جو تھی اس کا جو قبضہ جو تھا وہ یورپ کے اوپر تھا, نارتھ افریقہ, اور کس کے اوپر, جو وہ ہے فرٹائل کریسنٹ, فرٹائل کریسنٹ, یہ چھوٹے ملک, یہ جو آرمینیا تک جو تھے وہ کیا تھے اس طرح. مطلب کیا ہے کہ رومن امپائر جو تھی وہ کیا تھی, اپنے دور کی بہت بڑی امپائر تھی. میں نے ایک اور کہا کہ جولیس سیزر نے گریٹ برٹن کے اوپر قبضہ کیا تھا, اور فرانس کے اوپر بھی نا. تو اس طرح مطلب کیا ہے کہ, اور پھر جو ہے نا رومن امپائر میں بھی بہت بڑے بڑے نام آئے لٹریچر میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اینشنٹ رومنز جو تھے, اینشنٹ گریک کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے, زیادہ پڑھے لکھے تھے رومنز کے نسبت. رومنز بہت امپائر بلڈر تھے, پریکٹیکل ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے تھے. لیکن مطلب کیا ہے کہ ہاں, لیکن مارکس ایریلیس فلاسفر کنگ مارکس, اسٹوئک فلاسفی وہاں پہ. تو جو ہے یہاں پہ پھر یہ ہے, اور پھر جو ہے ہم آ جاتے ہیں اس ٹائم کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش, اور پھر یہ سارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اور پھر جو ہے کرسچینٹی جو تھی وہ جو ہے وہ ایک ایسی سیکٹ جس کو پرسیکیوشن کا سامنا ہے. پرسیکیوشن مطلب کیا ہے کہ ظلم وغیرہ ان کے اوپر شروع ہے, لیکن آہستہ آہستہ کرسچن جو ہے نا وہ تعداد ان کی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر جو ہے ہم قصہ مختصر کہ جو رومن ایمپرر جو تھے, رومن امپائر کا یہ آفیشیل ریلیجن بن جاتا ہے. اور اس میں جو ہے نا وہ بیٹل آف میلون برج بھی ہے اس کا رول, میرے خیال میں وہی جنگ جو ہے چلیں. اوکے, پھر جو ہے کیا ہو گیا, پھر جو ہے عیسائیت اسٹرانگ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے اس دوران جو تھا وہ کیا تھا, رومن امپائر کا زوال. ٹھیک ہے, زوال جو ہے نا اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں, ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ واٹ ور دا ریزنز آف دا ڈکلائن آف دا رومن امپائر, ایڈورڈ گبن. بلکہ مطلب کیا ہے کہ ہاں, رومن امپائر کے کولیپس میں اپنی بھی خامیاں تھیں, اور پھر جو تھے وہ کیا تھے, ہاں, ایکسٹرنل فیکٹرز, جرمینک ٹرائبس ان کے, اور پھر جو ایسٹ سے ہنس اور منگولز اور میگیارس. یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں ایک ملک ہے ہنگری. ہنگری کا نام
ہانس کی وجہ سے ہے. Okay. ٹھیک ہے, تو ہانس کا جو ہے نا ہنگری, تو میگیارز بھی ان کو کہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے ایشیا سے گئے. ٹھیک ہے, تو ہاں خوافہ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ کیا تھی کہ یس کے Decline of Western ہاں ہاں یس, وہ جو تھا اس میں جو ہے نا اس کا, اور پھر ایشیا سے دیکھ رہے ہیں تو اوپر یہاں سے بھی حملہ آور اور اس سے بھی. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب یعنی جرمینک ٹرائبس اور ہنس کا مقابلہ ہوا تو فاتح کون تھا؟ یس, اب جو ہے نا چین ابھر رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے سبق کچھ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو نا ہانس جو تھے اور ان کا سب سے بڑا اٹیلا دہان, ہاں اٹیلا دہان. اوکے, تو جو ہے نا یہ تھا اس طریقے سے جو تھا. اور پھر ہم جب فوکس کرتے ہیں یورپ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے آخر کار جو ہے نا کرسچینٹی آفیشیل ریلیجن, اور پھر جو ہے نا اس کا جو وہ ہوتا ہے جس کا جو تھا روم کا جو بشپ تھا اس کو پوپ جو تھا بن گیا. وقت کے ساتھ ساتھ پوپ جو تھا وہ کیا ہوتا گیا, زیادہ پاورفل بنتا گیا, اور پھر اس کے پاس اتنا اختیار آ گیا کہ وہ کسی بادشاہ کو تخت سے بھی ہٹا سکتا تھا. اچھا, اور جو ہے اس کی مرضی کے بغیر جو تھا, یہ اس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے اسپریچول اینڈ ٹیمپورل ہیڈ. اور پھر جو ہے نا یونائٹڈ کرسچنڈم کا آئیڈیا آیا. دیکھیں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ امت مسلمہ, ٹھیک ہے, تو جب اب امت مسلمہ ہے اور کس حال میں ہے, لیکن ان آئیڈیا جو ہے وی ہیو دس idea of Muslim people living all across the globe knit by these strong ties based on the religion. And this is what uh, what's great, so great about Islam. ٹھیک ہے, کہ مطلب کیا ہے کہ اس میں انگریز نسل کے بھی لوگ ہیں. دیکھیں نا انگریز یورپین نسل کے ہیں نا, یورپ کے 3 ملک بوسنیا ہرزیگوینا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر آبادی جو ہے وہ, اس کے علاوہ کوسوو ہے, البینیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ امت مسلمہ جو ہے نا اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں ہم جب وی آر سیئنگ کہ مسلم امہ, تو اس طرح ایک دور تھا جب عیسائیوں کی بھی کیا تھی, ایک سپر اسٹیٹ تھی عیسائیوں کی, کرسچنڈم تھی ساری کی ساری, کرسچنڈم. ٹھیک ہے, اور پھر جو تھی یہ جو تھی یہ کرسچنڈم جو تھی وہ کیا ہو گئی جب یورپ میں شروع ہو گئی, اور پھر جو تھے وہ کیا تھا کہ ایک ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور بھی جس کو کہتے ہیں یورپ کا میڈیول دور. ٹھیک ہے, میڈیول دور جو ہے یعنی کیا ہوا, شروع ہوا جو ڈارک ایجز جسے ہم کہتے ہیں, ڈارک ایجز یا مڈل ایجز. اب ڈارک ایجز اور مڈل ایجز کا وہ دور ہے جب سارے کے سارے اختیار سب چیزیں کس کے ہاتھ میں, پوپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اس کی مرضی جو ہے نا کیا ہے. تو یہ یہاں سے جو ہے نا ایک اور چیز جو تھی وہ شروع ہوئی کہ مطلب کہ جب یعنی کرسچن جو تھے وہ بہت زیادہ جب پاورفل ہو گئے, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ چیزیں کرسچن ہیں اور یہ چیزیں ان کرسچن ہیں, اینڈ ایوری تھنگ شوڈ کنفارم ٹو دا ٹیچنگز آف کرسچینٹی, یا جو کرسچینٹی کے مطابق. اس وجہ سے مطلب کیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہی جو ہے نا یہ لٹرل ورڈ آف گاڈ ہے بائبل, تو ہمیں پیگن آتھرس کی اور ان کی فلسفی کی نہیں ہے ضرورت. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے نا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں نا کہ پلیٹو کی اکیڈمی, 1000 سال سے جو پلیٹو کی اکیڈمی جو تھی وہ جو تھی اس کو بند کر دیا گیا. کس کے آرڈر کے اوپر؟ جسٹینین تھا, ایمپرر جسٹینین جو بھی, یس ہاں. ٹھیک ہے, تو اکیڈمی کو بند کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور جو گریک نالج کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا الیگزینڈریا, تو الیگزینڈریا کی جو لائبریری جو تھی اس کو بھی انہوں نے جلایا. ٹھیک ہے, اس کا ایک ہپاشیا نام کی میرے خیال میں خاتون تھی, اس کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا انہوں نے. تو جب کرسچن جو تھے ارلیئر دے ور ویک, ٹھیک ہے, and without power they behave differently, but once they gained power and influence then they began to dictate their worldview upon the people, and those people who somehow differed with their version of Christianity, then those people had met on numerous terrible fate.
Like I gave you the example of Giordano Bruno, and there are so many other people who are burnt at stakes. ٹھیک ہے, تو انکوزیشن اور یہ چیزیں. تو مڈل ایجز جو تھا یہ وہ دور تھا نا, یہ یورپ کا دور تھا جب یورپ میں اس کو کہتے ہیں نا کہ مذہبی اسپرٹ جو تھی وہ کیا تھی, پوپ کے پاس کیا تھی, بہت پاور تھی. اور پھر جو ہے نا یعنی کیا ہوا کہ یہ جو چرچ جو تھا آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں نا کرپٹ ہونا, ٹھیک ہے, وہی جو کرائسٹ کی ٹیچنگ جو تھی, دیز ور پٹ آن دا بیک برنر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ جو تھیں, اچھا میڈیول ایجز کی جب بات کر رہے ہیں یا جو ہم ڈارک ایجز کی بات کر رہے ہیں, اس دور میں یہ کروسیڈز بھی ہوں. تو کروسیڈز یہ تھیں کہ یورپی لوگ جو تھے وہ کہاں پہ آئے, موجودہ پیلسٹائن میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہولی لینڈ ہے, دس از آور ہولی لینڈ, اینڈ دس از ویئر جیزس واز بورن, یو نو, گیلیلی. ٹھیک ہے, کیا ہوتے ہیں, جیزس آف نیزریتھ, یس, نیزریتھ, جیزس آف نیزریتھ. تو یہ جو ہے موجودہ جو پیلسٹائن ہے, مطلب یہ جو the place where Jesus was born, perhaps that is part of West Bank. بیت لحم, ٹھیک ہے. تو بیت الحم یا بیت لحم وہ جو, اور اس طرح مطلب somehow جو ہے یہاں پہ, تو یہ جو ہے نا, ہاں یس, ڈارک ایجز جو تھیں یا میڈیول دور میں یہی جو ہے, یہ جو مسلمانوں کی جو نا جنگیں ہوئی نا ان کے ساتھ, کروسیڈرز کے ساتھ. تو کروسیڈ جو ہے نا وہ لفظ کہاں سے آیا ہے, کراس سے آیا ہے, کراس ہے نا کروسیڈز. تو کروسیڈز وہ کیا تھی, مذہبی جنگیں تھیں, اور مسلمانوں کی طرف سے صلاح الدین ایوبی, اور وہاں پہ جو ہے نا اور جو تھے, اور ان میں بھی جو ہے نا, تو یہ جو تھے وہ کیا تھیں. اچھا, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولر پیریڈ 500 سے لے کے تقریباً 1300 سال یا 1200 تک. یہ پیریڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ایجز یا میڈیول دور. ٹھیک ہے, اور یہ میڈیول دور, آئی ایم ہیوجلی انٹرسٹڈ ان ڈارک ایجز. اس زمانے میں جو تھی وہ ایک سپر نیچرل ماحول تھا. اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ڈراکیولا کی کہانیاں, دیز آر سیٹ ان دا مڈل ایجز. ہاں, کاسلز ہیں, اور جو ہے نا کاسلز ہیں, اور ڈراکیولا ہے, اور جو ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ڈراکیولا جو تھا اس طرح کا بندہ بھی تھا, اور اس زمانے میں مسلمان جو تھے ترکوں کے ساتھ لڑائیاں. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ میں جو ہے نا اگین ریویژن, 600 BC first Greece, then Roman Empire, and then what happens that Roman Empire is established and it grows from strength to strength, and then Roman Empire included various parts, many parts in Europe, North Africa, Egypt, اور اس کے علاوہ یہ یہاں پہ جو یس فرٹائل کریسنٹ, اور یہ تو یہ جو تھی وہاں پہ اس کی جو ہے نا بڑی ریچ تھی. لیکن جو ہے نا پھر جو تھی وہ رومن امپائر کا زوال شروع ہو گیا, ڈکلائن, اور ڈکلائن میں انٹرنل فیکٹرز بھی تھے. مثلا ایک انٹرنل فیکٹر جس کو وہ کہتے ہیں امپیریل اوور ریچ, جب امپائر اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اوور اسٹریچ ہو جائے کہ وہ گورن ہونے کے قابل نہ ہو. یہی امپیریل اوور ریچ جو ہے نا وہ امریکہ بھی کر رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے نا اگین کیا بات تھی فافا کہ ہاں ٹھیک ہے, باربیرینس اٹیک کر رہے تو وہاں سے ایشیاٹک لوگ, ہنس, ٹھیک ہے, ہنس, میگیارز, اور اس طرح, اور جو ہے اسکیتھینز. ٹھیک ہے, اسکیتھینز ایک لوگ تھے جو کہ اینشینٹ پرشین قسم کے, اسکیتھینز جو ہے نا, تو وہ BBC کا ہے نا وہ فورم پوڈ کاسٹ, زبردست, ماسٹر آف دی اسٹیپس. اوکے, تو جو ہے اس طرح یہ لوگ جو تھے گئے, اور پھر جو ہے انہوں نے, منگولوں نے تو خاص کر جو ہے وہ بہت تباہی پھیلائی, اور پھر 500 سال تو انہوں نے روس کے اوپر قبضہ کیا رکھا. ہاں, منگولوں نے. اور اب بھی جو ہے نا اس کے بعد, یس, گڈ تھنگ از دیٹ مانگولز بیکیم مسلمس. ابھی بھی جو ہے نا یہ وہ ہے کازان ایک علاقہ ہے ماسکو کے ارد گرد کچھ فاصلے پہ, مسلمانوں کی ریپبلک ہے, وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. ہاں, تو روس تو ایک بہت اچھا ہے کہ مطلب مسلمانوں کے حوالے سے, تو جو 3 جو بڑے مذہب ہیں ان میں اسلام بھی شامل ہے رشیا میں, تو پوٹن بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کہ
جو تھا رومن امپائر جو تھا ایشیاٹک، اور وہ رومن امپائر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے نا باقی عیسائیت ایک پرسیکیوٹیڈ سیکٹ، اور پھر جو ہے نا ہاؤ اٹ گین چرچ پیپل دے گین پاور، اور پھر اتنے کہ وہ کیا بنے، پوپ کے ہاتھ میں ساری پاور آ جاتی ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے ان کرسچن ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کفر کا فتویٰ لگانا، اس کا اختیار ہی ختم پھر. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا لیکن پھر جو ہے نا یہ پھر یہ ڈارک ایجز شروع ہوئی 500 AD سے لے کے 1300 یا 1200 تک، یہ جو ہے. اور اس دوران جو تھا وہ کیا تھی، چرچ میں جو کیا تھی، جو اس کی جو وہ ہے وہ سخت گیری جو تھی، وہ کیا تھی، پیک پہ تھی. اور اس میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا بہت سے ایسے جو ہے نا مطلب کیا ہے کہ کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے لوگوں کو، یعنی خوفناک قسم کی سزائیں دینا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے کیا تھا کہ یہ ڈارک ایجز جو تھیں وہ کیا تھیں، ڈارک ایجز جو تھیں وہ پھر ختم ہوئی، اور پھر یہ 1200 1300 کے رینیسانس جو تھی وہ کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. تو رینیسانس شروع ہو گئی 1200 1300 کے قریب. اور جو تھی وہ اب رینیسانس جو ہے نا آئی تھنک اباؤٹ دس، آئی تھنک ایوری اسٹوڈنٹ جو ہے لٹریچر کا اس کو ٹھیک ہے، آخر کار لوگ جو تھے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک مخصوص انداز سے ہم جو ہے کوئی جو ہے یعنی لوگ نہیں رہ سکتے فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم. سپوز کہ میں کہوں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن وہ خوشی بھی تو کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یا ہم یہ کہ ہر کسی ٹائم پہ بندہ کیا ہو ٹینشن ہے، تکلیف میں، وہ بھی تو ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے. فیور ہے سپوز، فیور بھی تو اٹ لاسٹ فار سرٹن ٹائمس. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس طرح کے ایک اجتماعی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کلیکٹیو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے بعض تاریخ کے ادوار میں تمام تر لوگوں کا. تو ڈارک ایجز میں مطلب مور اور لیس لوگ بہیو ان اے سملر وے. اب یہ جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور یہ فلاسفی میں جو ہے نا یہ اس کا فلاسفی آف ہسٹری جو ہے. اچھا، تو ڈارک ایجز جو تھیں اور پھر جو تھے وہ تھک گئے لوگ، اور پھر جو ہے نا انہوں نے دنیاوی جو ہے نا امور کی طرف اور ایکشن کی طرف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رینیسانس ریوائول ہے. ٹھیک ہے، تو کس چیز کی ریوائول ہے؟ تو رینیسانس کا اگر کوئی سوال پوچھے تو رینیسانس ریوائول ہے، تو ریوائول کس چیز کی؟ وہ جو اینشین گریک اور رومن لٹریچر کی ریوائول تھی. اب جو تھا انہوں نے ارلیئر پیپل جو ہے ور ویری جو ہے ویری لٹل آئیڈیاز اباؤٹ جو ہے لائف، اس کی جو ان ڈیپتھ کے جو کویشچنز ہیں. تو اب جب انہوں نے جو ریوائول ہوئی اور اینشین گریک اور رومن لٹریچر کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کا نالج بہت زیادہ بڑھتا گیا. پھر اس سے جو ہے نا وہ ان کے خیالات میں بھی تبدیلی آئی، اور وہ زیادہ کشادہ دلی جو ہے، اس وجہ سے ٹیکسٹ بک کا جو تعلق ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا کتابوں کو پڑھنے سے، اور پھر جو ہے نا اس میں مسلمانوں کا بھی رول ہے کہ یہاں سے بھی جو ہے اچھا دیٹ از چھوڑو اس کو یہ ٹاپک نا، کہ جو ہے نا اس میں ریوائول، اور پھر لوگ جو تھے یورپین لوگ ڈائنامک ہو گئے. انہوں نے تو کہا کہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے عارضی، اور ہم لائف ہیئر آفٹر کی تیاری کریں. اب لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا دنیا میں بھی جو ہے نا پیسہ ویسا بنانا اور یہ کرنا. تو یہ جو چیزیں تھیں، لوگ جو تھا ورلڈلی مائنڈڈ، اور پھر جو ہے کہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کیا ہوئیں، دنیاوی چیزوں کی طرف جو ہے. اور پھر یورپ کی ترقی بھی شروع ہوئی، یورپ کی ایج آف ایکسپلوریشن شروع ہوئی. اور ایج آف ایکسپلوریشن میں جو ہے نا یورپینز جو تھے انہوں نے امریکہ کو دریافت کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بڑے بڑے ان کے ایکسپلوررز تھے، تو بڑے جگر گردے کی بات ہے، بہادری تو ہے نا ان میں. ہاں، نو واسکو ڈی گاما نے انڈیا کو دریافت کیا، کولمبس نے وہ تھا کون سا؟ ملک میں پڑھا تھا کہ واسکو ڈی گاما نے سرکم نیویگیٹ کیا ارتھ کو پوری. اس نے کیا، میجیلن نے کیا تھا. نو میجیلن ڈیڈ اٹ. میجیلن جو تھا، اس طرح ویسپوچی جو تھا، امریکو یا اس طرح بھی کوئی امریکو ویسپوچی وہ بھی ہے جس کے نام پہ امریکہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بڑے کیا تھے، ایکسپلورر تھے. اور جو تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں جو تھا ہوتا ہے نا ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا. ٹھیک ہے، تو قبضہ کرنا جو تھا یہ بھی انہوں نے شروع کر دیا. یہ جو ہے نا یہاں پہ ایک امپیریلزم اور کولونیلزم جسے ہم کہتے ہیں. اور یورپ کے بعد یہ والی چیز جو ہے نا 1500 1600، پھر یورپ میں اس دوران جو تھے اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہوئیں. سائنٹیفک ریولوشن آئی.
ٹھیک ہے, سائنٹیفک ریولوشن, ٹھیک ہے, تو سائنٹیفک ریولوشن سٹارٹ ہو رہی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ رنیسانس میں ہی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ رنیسانس کے اور اس کے کچھ عرصہ بعد جو تھے مطلب لوگ جو تھے انہوں نے جو ہے مطلب کیا ہے کہ ایسا یورپ میں جو یہاں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائنٹیفک ریولوشن, پہلے رنیسانس ہوئی, there was a revival of Greek and Roman literature, and it had tremendous influence upon the thinking of the people of that time. And then people also became worldly minded. They wanted to gain more in this life. They also became greedy. And then Europeans also, they became dynamic, manufacturing. اور جو تھے انہوں نے دنیا کو دریافت کرنا شروع کیا, تو اس میں جو ہے نا یہ ایج آف ڈسکوری ہے, کولمبس, واسکو ڈی گاما, فلاں فلاں, یہ ساری دنیا کو انہوں نے وہ کیا. پھر یورپ جو تھا وہ کیا تھا, اس میں انڈسٹریل ریولوشن جو تھی وہ آئی, اس سے یورپ کے لوگوں کی طاقت بہت بڑھ گئی, اور اس کے ذریعے بھی جو ہے نا یعنی کیا تھا کہ انگریز کی جو طاقت کے پیچھے بہت بڑی وجہ کیا تھی, اس کی ٹیکنالوجی تھی. ان کے پاس ٹولز تھے جو کہ کیا تھے, مطلب دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جب بابر نے جو ہے نا ابراہیم لودھی کو جو ہے نا جب وہ کیا, بابر کے پاس توپیں تھیں, ان کے پاس توپیں نہیں تھی, تو توپ نے بھی تو فرق کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جس کی بیس کے اوپر, ٹھیک ہے, تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں کہ جو ہے انگریز جو تھے, یورپین لوگ جو تھے وہ پاورفل بن گئے, اور پھر ایشیا, افریقہ اور یہ ساری کی ساری دنیا, اس دور میں ہم بھی کالونائز ہو گئے, دنیا کے اور ملک میں کیا ہو گئے, کالونائز ہو گئے. اور یورپ کی جو ہے نا یہ ہاں مطلب کیا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ انڈسٹریل ریولوشن بھی وہاں پہ آئی, ٹھیک ہے, انڈسٹریل ریولوشن آئی, اور پھر وہاں پہ سائنٹیفک ریولوشن, ٹرو نالج وہاں پہ مرج ہوا ہے نا, نیوٹن, اور بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں, جوہانس کیپلر, کوپرنیکس, ہاں, گیلیلیو, یس, فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس, گیلیلیو. اور اس کے بعد جو تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کی ترقی جو ہے نا ابھی تک جاری ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, پھر جو ہے نا یہاں پہ ہم جو ہے نا کیا ہو رہے ہیں, یہ جو ہے نا ہسٹری کا, اب ہم جو ہے نا ہر چیز کو جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں, فٹ رکھ سکتے ہیں چیزوں میں, کیونکہ ایج آف یہ جو رینیسانس ہے اس کے بعد کی چیزیں زیادہ سمجھ آنے والی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب ہم کہتے ہیں نا وکٹورین ایج کو ہم پڑھتے ہیں, تو وکٹورین ایج کون سا دور ہے؟ رومانٹک ایج کے بعد والا ہے. نہیں 18 ہے. ہاں 18 کے اینڈ والا ہے. ہاں 18 ایگزیکٹلی. وین ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ نو رومانٹسزم ختم ہو رہا ہے, رومانٹسزم 1832 میں ختم ہو رہا ہے رومانٹسزم. ہاں اچھا 1832 میں دیکھ رہے ہیں نا کہ رومانٹسزم جو ہے نا کیا ہو رہا ہے, پھر جو ہے نا وکٹورین ایج جو ہے نا کیا ہو رہی ہے, شروع ہو رہی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اب ہم نے جب دیکھ لیا کہ 1500 1300 کا ٹائم دیکھ رہے, تو آگے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں ہمیں, تو ہم جو ہے اب ہم کسی چیز کو, اب سپوز کہ میں جو ہے نا مثلا ایک جو ہے نا یعنی کیا ہونا چاہیے, ہم جب یعنی کیا پڑھتے ہیں, مثلا سپوز کہ کالج یا کیٹس کو پڑھتے ہیں, تو ان میں آتا ہے کہ ان میں جو ہے نا دے ہیڈ لو آف دا مڈل ایجز. ٹھیک ہے, اب ایک عام بندے جس نے پہلے ہسٹری کا پتہ نہ, اس کو مڈل ایجز کا پتہ نہیں ہوا کہ کہاں پہ ان کو فٹ کرنا ہے. تو جب ہم یعنی ہسٹری کا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا تو ہم کیسے مڈل ایجز, ہاں مڈل ایجز, ٹھیک ہے, تو یعنی ان میں لو آف مڈل ایجز, تو وہ جو ہے نا مڈل ایجز سے وہ تھے. تو اب عام بندے کو کیا پتہ کہ مڈل ایجز کہاں پہ ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ مڈل ایجز کہاں پہ ہو رہی ہیں, 500 سے لے کے 1200 1300 تک جو ہے نا یہ دور مڈل ایجز ہے. ٹھیک ہے, یا اس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کہ اب یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ایج آف چاثر شروع ہو رہی ہے. تو ہم جو ہے نا کیا ہوتے ہیں کہ چاثر جو ہے نا, ہاں اب دیکھیں نا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کس ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں, کہ مطلب ڈارک ایجز بھی ختم ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, 1400 کے قریب جو ہے نا کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا دور کیا ہے چاثر کا, اس سے پہلے والا دور کیا تھا, وہ کیا تھا یعنی ہاں رنیسانس سے پہلے کا دور جو کیا تھا وہ چاثر کا. تو چاثر یعنی اس دور میں رہ رہا ہے جب یعنی کیا ہو رہا ہے کہ رنیسانس فلی نہیں شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے مطلب کیا ہے کہ چاثر کی جو پوئٹری میں ہمیں میڈیول چیزیں بھی نظر آتی ہیں اور ہمیں ماڈرن چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو جو میڈیول چیزیں جو چاثر میں نظر آتی ہیں اس میں نائٹ کا کردار ہے, اور نائٹ جو تھے وہ ڈارک ایجز میں تھے یا میڈیول دور میں تھے.
اس طرح مطلب کیا ہے کہ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ چرچ کی کریکٹر ہاں چرچ کے کیریکٹرز، ہاں کہ وہ تو چرچ کے نہیں، میڈیول کیریکٹرز، میڈیول جو ہے یہاں پہ تو وہ ہو گیا. اور پھر جو نیا دور جو ہے نا اس کی چیزیں بھی جو ہے نا ہمیں وہاں پہ ٹھیک ہے. تو جب ہم چاثر کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ چاثر جو تھا وہ کیا تھا، اس دور میں رہتا تھا. اور اس کی جو شاعری میں جو ہے نا جیسے کہ بات ہے کہ میڈیول ایلیمنٹ بھی ہیں اور جو ہے نا جدید ایلیمنٹ بھی ہیں. تو ہم جو ہے نا جب ہمیں مڈل ایج کا پتہ ہوگا تو یا میڈیول ایج کا پتہ ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. یا رنیسانس کے کون کون سی چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، تو مختلف قسم کے جو ہے نا کیا تھے جو کاروباری طبقے کے جو لوگ تھے. تو کاروباری طبقہ جو تھا وہ کیا تھا، ڈارک ایجز میں یا مڈل ایجز میں تو ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اس کے علاوہ آکسفورڈ کون ہاں آکسفورڈ کا کلارک ہے، وہ جو ہے یعنی کیا ہو رہا ہے، نئی اسکالر ٹائپ ہے، کو نالج سے کتابیں وغیرہ اس نے فلسفے کی کتابیں اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے.